اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہ رہا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے جواب میں کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین میں اس کو بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا زمین میں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی تنزیہ اور تقدیس اور پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ قال، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، تو اگر غور کیا جائے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ایک قسم وہ ہے جس کو ظاہری نعمتیں کہا جاتا ہے، اور حسی بھی کہا جاتا ہے کہ جو نظر آتی ہیں، دیکھنے میں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں۔ آسمان بنایا نظر آ رہا ہے، زمین بنائی نظر آ رہی ہے، انسان کو بنایا نظر آ رہا ہے، انسان کو کھانا پینا دے دیا نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جنہیں ظاہری نعمتیں اور حسی نعمتیں کہا جاتا ہے، اور یہ ظاہری نعمتیں اور حسی نعمتیں انسان کو دے کر اللہ رب العزت نے یہ ہدایت فرما دی کہ انسان میری یہ نعمتیں ہیں، انہیں استعمال کر رہا ہے، لہٰذا ناشکری نہ کرنا اور میری نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ظاہری نعمتوں۔ اور دوسری قسم ہے باطنی نعمتوں کی، اور جس کو معنوی نعمتیں بھی کہا جاتا ہے۔ باطنی اور معنوی نعمتیں وہ ہیں کہ جو نظر نہ آئیں، محسوس ہی نہ ہوں، جیسے علم کی نعمت کسی کو دے دی، عزت کی نعمت دے دی، نظر نہیں آ رہی ہے، محسوس نہیں ہو رہا، لیکن یہ نعمت ہے۔ اور یہاں اس جگہ پر ان آیات میں، اس رکوع میں، یہ 10 آیتیں، ان میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی انہی باطنی نعمتوں اور ان معنوی نعمتوں کا گویا کہ شاہکار ہے۔ اور اللہ یہاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے، اے انسان، ہم نے تمہارے والد آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے مالا مال کیا، علم دیا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، مسجود الملائکہ بنا کر عزت کی دولت عطا کی۔ یہ وہ معنوی نعمتیں جو نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے علم دیا اور ہم نے پھر انہیں مسجود ملائکہ بنا کر عزت دی، تو لہٰذا تمہیں آدم کی اولاد ہونے پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جن کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا اور جن کو اللہ رب العزت نے گویا عزت عطا فرمائی۔ جب یہ ہے تو اس کا تقاضا پھر کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں چلتے ہو شیطان کے نقش قدم پر؟ شیطان کا معاملہ کیا ہے تمہارے والد کے ساتھ کہ شیطان نے انہیں سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ان کی عزت کو ہی نہیں اس نے قبول تسلیم کیا۔ جب ان کی عزت کو تسلیم نہیں کیا
اور اس طرح کیا ہے تو پھر تم جو ہے اس کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دو اور اپنی اصل کو نہ بھولو۔ یہ وہ باطنی نعمت، اور اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ لہٰذا انسان تجھے بھی فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا اس لیے ان باطنی نعمتوں کو بھی سامنے رکھ کر شیطان کی اتباع نہ کر، شیطان کے نقش قدم پر نہ چل۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کا معنی نائب، اور یہاں اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو اللہ سے یہ وصول کرے گا اور اللہ سے حاصل کر کے وصول کر کے اللہ کی مخلوق پر نافذ کرے گا ان احکامات کو، اور مخلوق تک ان کو پہنچائے گا تاکہ مخلوق اس پر عمل کرے۔ اس کو خلیفہ اور نائب کہا جاتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں ایک نائب بنانا چاہ رہا ہوں، یہاں یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جی اللہ رب العزت کا فرشتوں سے اس طرح کہنا کیا یہ مشورے کے طور پر تھا کہ اللہ فرشتوں سے مشورہ لے رہے تھے، یا یہ جو ہے اللہ رب العزت ان کو اطلاع کر رہے تھے؟ یہ کیا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ مشورہ تو نہیں لیا جا سکتا، اور مشورہ نہ لینا اس کی وجہ یہ ہے کہ مشورہ جب لیا جاتا ہے کہ جب سارے پہلو کسی کے سامنے روشن نہیں ہوتے۔ اب سارے پہلو اس چیز کے روشن نہیں ہوتے تو وہ دوسرے سے مشورہ لیتا ہے، یار آپ اپنی عقل کے مطابق مشورہ دو، آپ اپنی عقل، آپ اپنی، اور اللہ علیم بذات صدور ہے، عالم الغیب ہے، اللہ کے سامنے سارے پہلو ہیں، لہٰذا مشورہ نہیں کہا جائے گا۔ جب مشورہ نہیں، اور پھر مشورہ وہاں بھی ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں سب کے حقوق برابر ہو، جیسے پارلیمانی حکومت، سارے حقوق برابر ہیں، وہاں سب سے مشورہ لے لیا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی وہ نہیں ہے، کیوں؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ساری مخلوق سے پوچھا جائے گا لیکن اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو یہ نہ مشورے کے طور پر تو نہیں ہے۔ پھر کیوں فرشتوں سے یہ کہا؟ تو کہا گیا اللہ نے فرشتوں سے یہ اس لیے فرمایا کہ فرشتے، ایک تو وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ اس طرح کا انداز اختیار کیا، مشورے والی صورت اختیار کیا، حقیقت میں مشورہ نہیں ہے، شکل مشورے کی اختیار کی، اور شکل مشورے کی اختیار کر کے انسانیت اور اپنی مخلوق کو مشورے کی اہمیت بتا دی کہ تم کوئی کام کرو تو مشورہ کر کے کیا کرو، اہمیت اس کی بتائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم فرمایا؟ وشاورہم فی الامر، اپنے صحابہ کو مشورے میں شامل کیا کرو، ان سے مشورہ لیا کرو۔ لہٰذا یہ مشورے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ صورت اختیار کی۔ اور ایک بڑا عجیب جواب اس کا جو دیا وہ بڑا زبردست ہے، وہ یہ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے کیوں فرشتوں سے یہ فرمایا؟ اس لیے کہ فرشتے کیا کہا کرتے تھے؟ لَن يَخْلُقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا عَالَمٍ، سب سے زیادہ علم والے ہمیں، زیادہ عزت والے ہمیں، ہم سے زیادہ کوئی عزت والی اللہ مخلوق نہیں بنائے گا، ہم سے زیادہ علم والی مخلوق اللہ نہیں بنائے گا کوئی۔ اللہ نے ان فرشتوں کو یہ بتا دیا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ تم سے زیادہ جو ہے وہ علم والی اور عزت والی مخلوق نہیں بنائے گا، نہ، میں نے ایک مخلوق بنانی ہے اور اس کو میں نے خلافت کا تاج اس کے سر پر سجانا ہے۔ وہ انسان ہے، آدم ہے، جس کو میں پیدا کروں گا، خلافت کا تاج سجاؤں گا، اور وہ تم سے زیادہ افضل ہوگا، اور تم اس کو سجدہ کرو گے، مسجود بناؤں گا تمہارا، لہٰذا یہ تم سے افضل ہے۔ تو یہ تمہاری جو خیال ہے اور جو تمہارا ذہن ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی عزت والی مخلوق نہیں پیدا ہوگی، اللہ نہیں بنائیں گے، نہ میں بناؤں گا۔ اور وہ آدم علیہ السلام کو بنایا، اس لیے یہ فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ آؤ تم دیکھو میں بنانے والا ہوں۔ اب جب اللہ نے فرشتوں سے یہ فرما دیا کہ میں ایک خلیفہ اپنا بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جواب میں کیا عرض کی؟ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، ایک جواب، یا اللہ آپ کیا عزت تو ہم کر رہے، آپ کی اتباع بھی کر رہے ہیں، نافرمانی نہیں۔ جو فرشتے قیام میں ہی رہیں گے، جو رکوع میں رہیں گے، جو دن کے وقت ہے دن کو، جو رات کے وقت ہے رات کو، چاہے راتیں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں۔ فرشتوں میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔
جب مادہ ہی نہیں ہے تو وہ کہنے لگے یا اللہ آپ مخلوق بنائیں گے، آپ کے تو احترام، آپ کی عزت، آپ کے احکامات کو مانا جا رہا ہے، آپ کی اطاعت تو ہم کر رہے ہیں، جب آپ کی اطاعت ہم کر رہے ہیں، ہم آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تحمید بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کسی اور کو بنانے کی؟ جب آپ کی عزت اتنی ہم توقیر کر رہے ہیں اور آپ کی اتباع کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ اب آپ وہی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گی، ایک دوسرے کو ماریں گے، قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوگا، ایک دوسرے کی گردن اڑائیں گے، ڈاکے ڈالیں گے، چوریاں کریں گے اور خون بہائیں گے زمین پر، اس کا کیا فائدہ؟ جب یہ تو اللہ رب العزت نے آگے ان کو جواب دے دیا، ایک حاکمانہ جواب ہے، کیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، چپ ہو جاؤ، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ مخلوق کیوں میں پیدا کر رہا ہوں، مقصد اس کا کیا ہے، تم نہیں جانتے ہو، تم خاموش رہو۔ یہ تو حاکمانہ جواب ہے، اور حکیمانہ جواب وہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ آج یہاں یہ بات آئی کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ آپ مخلوق ایسی پیدا کریں گے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، گناہ کریں گے، معصیات کریں گے، زمین کا نظام درم برم، پھر وہ یسفک الدماء، خون بہائیں گے، ایسی مخلوق کیوں ایسی؟ تو اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ فرشتے عالم الغیب تو نہیں ہیں، انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان فساد برپا کرے گا، یہ قتل و غارت گری کا بازار قائم کر لے گا، یہ مارے گا بھائی کی گردن کو اڑائے گا، بیٹا باپ کو قتل کر دے گا، کبھی ایسا بھی ہوگا باپ بیٹے کو قتل کر دے گا، یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا کہ چونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس کائنات میں جنات آباد تھے، تو جنات آباد تھے اور جنات قتل و غارت گری کرتے، ایک دوسرے کو مارتے، خون بہاتے ایک دوسرے کا، تو فرشتوں نے اس مخلوق پر آنے والی مخلوق کو قیاس کر دیا، تو لہٰذا ان کو قیاس کر کے کہ پہلے بھی ایسی مخلوق خون بہاتی رہی ہے، فساد برپا کرتی رہی ہے، اس کا مطلب ہے اب جو آئندہ آئے گی وہ بھی یہی کرے گی۔ ایک تو یہ، اور بعض مفسرین نے ایک اور جواب دیا، فرمایا کہ یہاں فرشتوں نے اس لیے کہا کہ قرآن کا اسلوب بتا رہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک حاکم بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا، اور حاکم کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں کیا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، جہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو وہاں حاکم کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، وہاں کوئی تھانے دار نہیں ہے، وہاں کوئی ڈی سی نہیں ہے، وہاں کوئی اے سی نہیں ہے، یہ تو یہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جی، ڈی سی صاحب آ جائے، اے سی صاحب آ جائیں، ایس ایچ او صاحب آ جائیں، تو جہاں یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرشتے خلیفہ کے لفظ سے یہ سمجھے کہ یہ حاکم کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں پر کیا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، لہٰذا اس لیے ایسی مخلوق آپ پیدا کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور تیسرا ایک اور جواب دیا ہے، اور وہ یہ جواب ہے کہ لوح محفوظ پر قیامت تک آنے والے سارے امور لکھ دیے گئے ہیں، تو فرشتوں نے وہاں پڑھ لیا جی کورنگ ٹاؤن کا فلاں آدمی فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں کو قتل کرے گا، فلاں سوسائٹی کا فلاں آدمی فلاں تاریخ کو فلاں دن جو ہے ڈاکہ ڈالے گا۔ اب یہ انہوں نے لوح محفوظ پر پڑھ لیا، جب پڑھ لیا کہ جو مخلوق پیدا ہوگی وہ مخلوق تو ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے، وہ مخلوق تو ایسے نافرمانیاں بھی کریں گے، جب یہ تو اس پر گویا کہ یہ کیا کہا کہ یا اللہ وہ تو فساد برپا کریں گے، تو اللہ نے جواب میں فرما دیا اور کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لہٰذا اور کسی کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے فرمایا نہ تم سے زیادہ موجود ہیں، تمہیں تو فرشتوں کے تو اللہ نے جو ہے وہ خواہشات نفس دی نہیں ہے، جب خواہشات نفس نہیں دی ہیں تو ان کا گناہوں سے بچنا کمال نہ ہوا، ان کا گناہوں سے بچنا کمال نہیں۔ اس انسان کو اللہ نے خواہشات نفس بھی دے دی، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی سے بھی بچتا ہے، سردی سے بھی بچتا ہے، نیند بھی اس کو ستاتی ہے۔ اب جو فرشتہ جو ہے وہ پوری رات جو ہے قیام میں ہے، دن قیام میں ہے، اس میں تھکاوٹ کا مادہ ہی نہیں ہے، جب تھکاوٹ کا مادہ ہی نہیں، نیند ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کا قیام کمال نہیں ہے۔ قیام تو اس بابے کا کمال ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کھڑا ہے اور کھڑا ہو کر 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم سن رہا ہے اور نیند کا جھونکا آتا ہے، اس طرح گرنے لگتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے سیدھا ہو کر۔ یہ اس کا کمال ہے کہ یہ کیوں کھڑا ہے، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہے، یہ نہیں کہتا کہ نہیں بس میں جاتا ہوں، نا، اس کے اندر وہ چیز موجود بھی ہے کہ میں جا کر سو جاؤں،
لیکن پھر بھی کہتا ہے نہیں میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر عبادت کرنی۔ یہ سوچ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جبین جہاں انتہائی تذلل ہے نیچے گرا رہنا، پھر بھی یہ سجدے میں اپنی پیشانی کو زمین پر جو ہے رگڑ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، اپنے رب کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ مجھے یہ تذلل منظور ہے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ تو فرمایا اس انسان کو اللہ نے یہ خواہشات دی، انسان کو یہ ساری چیزیں دی، یہ سب چیزیں دے کر اب اللہ رب العزت نے اس انسان کو چھوڑا۔ یہ انسان اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو دبا رہا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، تو اب یہ اس آدمی کا یہ عمل یہ قابل فخر ہے۔ ایک فرشتے کا پوری رات عبادت کرنا اتنا کمال نہیں ہے جو ایک شخص جو ہے 2 گھنٹے کے لیے رات کو کھڑا ہو کر عبادت کرے، اس کا یہ کمال ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، فرمایا اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ اس لیے مل رہا ہے کہ اس کے لیے صبح اٹھ کر آنا بڑا مشکل ہے، گرمی میں اے سی کو چھوڑ کر آنا مشکل، سردی میں کمبل کو چھوڑ کر آنا مشکل ہے، ہیٹر کو چھوڑ کر آنا مشکل ہے۔ یہ آ رہا ہے، اپنی خواہشات کو دبا رہا ہے، جب دبا رہا ہے اور پھر عشاء کے وقت سارے کوئی بیٹھا ہوا کیا دیکھ رہے، کوئی کیا گپیں لگا رہے، کوئی کیا، اور یہ اللہ کے سامنے آ کر عبادت کر کے جا رہا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ اس کے ان چیزوں کی بنیاد پر رب نے رکھا، اور اسی لیے تو آتا ہے کہ جب یہ آدمی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر بھی فرماتے ہیں کہ تم کہہ رہے تھے یہ قتل و غارت کرے گا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ کرتا ہے، لیکن آؤ ذرا دیکھو یہ سب سے کٹ کر کے یہ شخص اس وقت میرے سامنے کس طریقے سے کھڑا ہے اور میرے قرآن کو کیسے سن رہا ہے، کیسے دل سے سن رہا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس لیے میں چاہ رہا تھا ایسا آدمی پیدا کروں۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور انسانیت ہمیں اور پھر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔